السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا نور ہے جو صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کی نیت، یقین اور تعلق کے ساتھ مل کر زندگی کے ناممکن نظر آنے والے معاملات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو عام گھروں میں عام لوگوں کے ساتھ عام حالات میں بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑے مسائل میں اور کبھی ایسے چھوٹے معاملات میں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر وہی چھوٹے مسائل بعض اوقات انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مشاہدہ ایک صاحب نے بیان کیا جو ایک اسکول میں بطور استاد خدمت انجام دے رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسکول کے اندر ہی پانی کا ایک پلانٹ لگا ہوا تھا جس کا انتظام اسکول ہی کی ذمہ داری تھا۔ پیچھے کی جانب ایک دیوار تھی اور اسی دیوار کے قریب موٹر، پائپ اور ٹینکی کا نظام بنا ہوا تھا۔ چھٹی کا وقت قریب تھا، بچے گھروں کو جانے کی تیاری میں تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک بچے کے ہاتھ میں وال پکڑا دیا اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو۔ موٹر چل رہی تھی، پانی ٹینکی میں بڑھ رہا تھا اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تو اچانک خیال آیا کہ ٹینکی کا پانی شدید بڑھ چکا ہوگا، اب موٹر بند کرنی چاہیے، مگر جیسے ہی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وال کہیں نظر نہیں آیا۔ بچے چھٹی کے بعد ادھر ادھر ہو چکے تھے، شور بڑھ رہا تھا، ٹینکی سے پانی بہنے لگا تھا، پانی ضائع ہو رہا تھا اور سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ موٹر بند نہ کی گئی تو نقصان بڑھ سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لمحے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ بظاہر مسئلہ بہت چھوٹا تھا، صرف ایک وال کا غائب ہونا، مگر اسی چھوٹی سی بات نے انہیں پریشان کر دیا کیونکہ حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آخر میں کیا کروں، کہاں تلاش کروں، کس سے پوچھوں، بچے جا چکے تھے، وقت کام تھا۔ اسی کشمکش میں اچانک دل میں خیال آیا کہ ایک سادہ سا مگر پر یقین خیال کہ کیوں نہ درود پاک پڑھنا شروع کر دوں، کیوں نہ اسی لمحے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی، کوئی بڑا عمل نہیں کیا، بس دل کی عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ، یہ مسئلہ چاہے چھوٹا ہے مگر میرے لیے اس وقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، میری مدد فرما۔ میں درود پڑھتا رہا، دل ہی دل میں مدد مانگتا رہا، اور یقین کریں کہ ابھی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ سر وہ وال جو ہے نا وہ سامنے فلوٹ کے پاس گاس میں پڑا ہوا ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جا کر وال اٹھایا، موٹر بند کی، پانی کا بہاؤ رکا، نقصان بچ گیا اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لمحے مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ درود پاک چھوٹے مسئلے کے لیے بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا بڑے مسئلے کے لیے۔ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی، جسمانی پریشانی ہو یا ذہنی الجھن، روزگار کا مسئلہ ہو یا گھریلو الجھاؤ، درود شریف ہر جگہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو اور نیت سچی ہو۔ وہ صاحب مزید بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیا کہ کسی بھی کام سے پہلے، کسی بھی مشکل کے وقت، حتیٰ کہ عام دنوں میں بھی درود پاک کو اپنی زبان کا ساتھی بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ درود صرف بڑی بڑی مصیبتوں کے لیے ہے، صرف آخرت کے معاملات کے لیے ہے، یہ صرف محسوس اوقات میں پڑھنے کی چیز ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ درود پاک تو زندگی کے ہر لمحے کا سہارا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور سوچ کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین، اس مشاہدے میں ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی شرمندگی کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ استاد بتاتے ہیں کہ انہیں دل میں یہ جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے چھوٹے مسئلے کے لیے اللہ سے مانگنا کیسا لگے گا، مگر جیسے ہی انہوں نے درود پڑھ کر مدد مانگی، اللہ نے فوراً راستہ دکھا دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، بندے کا مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے، اور درود پاک اس مسئلے کو اللہ کی بارگاہ تک خوبصورتی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ مسائل آتے تو ہیں مگر ٹھہرتے نہیں، پریشانیاں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں مگر اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ یہ سب کچھ کسی جادو یا کہانی کا نتیجہ نہیں بلکہ اس نورانی نسبت کا اثر ہے جو درود شریف کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ درود پاک کو کسی خاص سانچے میں قید نہ کیا جائے، نہ یہ سوچا جائے کہ پہلے سب کچھ بگڑ جائے تب پڑھیں گے، بلکہ ہر حالت میں، ہر موقع پر، ہر کام کے ساتھ درود کو شامل رکھا جائے، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اور وہ ڈال ہے جو نظر نہ آنے والے نقصانات سے بھی بچاتی ہے۔ اس ایک سادہ سے واقعے میں ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ کی مدد کبھی دور نہیں ہوتی، ہم ہی اسے دور سمجھ لیتے ہیں، اور درود پاک وہ ذریعہ ہے جو اس مدد کو ہمارے قریب لے آتا ہے۔ تو ناظرین،
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ چاہے مسئلہ پانی کی ٹینکی کا ہو یا زندگی کی کسی بڑی آزمائش کا، چاہے دل کی بے چینی ہو یا حالات کی تنگی، درود پاک کے ساتھ مانگا گیا سوال کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہی اس مشاہدے کا خلاصہ ہے اور یہی وہ سبق ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ درود پاک سے جڑی زندگی کبھی بے سہارا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔